رائے عدنان صاحب کہتے ہیں جی کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا یہ سوال ہے کہ کیا عقلی ایمان حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت مثالیں دی ہیں، حضرت لقمان وغیرہ وہ نبی نہیں تھے لیکن عقلی مشاہدے سے اللہ کو پہچان چکے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ قرآن میں نقل ہوئے ہیں ان کے پاس عقلی ایمان تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقلی ایمان کے بغیر نجات ہو جائے گی؟ پلیز رہنمائی فرمائیے، اور آپ پلیز عقل اور فطرت میں فرق سادے لفظوں میں ارشاد فرما دیں، اگر ہو سکے تو مثال بھی دے دیں۔ آپ نے تو پورے لیکچر کا موضوع چھیڑ دیا جی۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ایمان عقلی ہی ہوتا ہے، غیر عقلی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں ایک تصور ویسٹ سے آیا کہ بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے کوئی، اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ تصور بن گیا کہ ایمان غیر عقلی چیز ہے، یہ ویسٹ کی چیز ہے، ویسٹ ہی میں پیدا ہوئی، وہیں پہ اس کو دفن کرنا چاہیے، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سر تسر شعوری عقلی فیصلوں کا نام ہے، سر تسر شعوری اور عقلی فیصلوں کا نام ہے، یہ بلائنڈ فیتھ کا نام نہیں ہے۔ اصل میں جو خدا کو ماننا ہے وہ ہماری فطرت کی پکار ہے۔ میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے مجھے پیاس لگتی ہے گرمی کے موسم میں، ایسا ہی مجھے خدا کی پیاس لگتی ہے۔ تو جس طرح اس کا گھونٹ پینے کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح خدا کو مانے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ صرف ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہوا ہوگا، جو حضرت لقمان کو پیدا ہوا ہوگا، وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پہلے دن ہی ماں ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہمارا ایک اللہ ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، سارا معاملہ اسی کا ہے۔ اس وجہ سے ہماری وہ یعنی سمجھ لیجئے کہ ہماری جستجو کا حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جستجو سے پہلے ہی ہمیں پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان عقلی نہیں ہے، یا ہمارا ایمان سوچا سمجھا نہیں ہے، شعوری نہیں ہے۔ نہیں، ہمارا ایمان شعوری ہے، اس لیے بچپن کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے۔ بلوغت کے بعد آپ ایمان پر قائم رہے تو یہ قابل قبول ہے۔ تو اس لیے بالغ ہونے کے بعد ہی امتحان شروع ہوتا ہے ہمارا۔ تو بالغ ہونے کے بعد آپ کو شعوری طور پر ایمان لانا ہے، اور چونکہ ہم شعوری طور پر کبھی ایمان نہیں لاتے ہیں، اس لیے کبھی صحیح عمل نہیں کرتے، خرابی یہی ہوتی ہے۔ اور میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی زندگی گزارتے پھر جب مذہب کی طرف آتے ہیں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہی ٹھیک فیصلہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا ایمان عام لوگوں کے ایمان سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے پھر نیکی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو شعوری ایمان ہے، سوچا سمجھا ایمان ہے، اس کو اب عقلی کہہ لیں، فطری کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، تو سوچا سمجھا شعوری فیصلے کا نام ہے ایمان لانا۔ اس کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایمان کی کوئی شکل مجھے نہیں معلوم قرآن و سنت میں کہ میں خیال میں سوئے ہوئے کوئی ایمان لے آؤں، کوئی چیز نہیں۔ تو سوچے سمجھے فیصلے کا نام ایمان ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے تو کیا بے خیالی میں لے آئے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر کو 2 سال لگ گئے سوچتے سوچتے، اپنی جو عصبیت تھی قومی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، لیکن قرآن سن لیا تو حاضر ہو گئے خدا کے حضور۔ تو شعوری ایمان ہے، شعوری فیصلہ ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اسلام والے اور اصل حضرت عیسیٰ کے فالورز اور اصل حضرت موسیٰ کے فالورز وہ بھی شعوری ایمان والے تھے، شعوری ایمان والے ہونا چاہیے۔ اگر ان کا ایمان شعوری نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، دراصل ایک خبر سن رکھی ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اصل میں یہی ضروری ایمان ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تیسرا آپ کا پہلو یہ تھا کہ عقل اور فطرت میں سادے لفظوں میں فرق بتا دیں۔ اصل میں عقل کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی سی ہے۔ اصل چیز ہمارا فطرت ہے۔ فطرت کے اندر بے شمار چیزیں ہیں۔ مثلا میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں تو رنگوں میں فرق کر رہا ہوں، رنگوں کا یہ فرق میری فطرت کو سمجھایا گیا ہے۔ میں چیزوں کے اندر فاصلہ محسوس کرتا ہوں، اور آپ تصویر بنا لیں، اس ایک سوتر کا بھی کاغذ نہیں ہے، پتہ نہیں 1 ملی میٹر سے بھی چھوٹا،
اس کے اوپر تصویر بنا دیں تو میں اس میں بھی ڈسٹنس دیکھتا ہوں، چیزیں کوئی آگے پڑی ہیں کوئی پیچھے پڑی ہیں، اور بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آدھا کلومیٹر تک اندر چلا گیا. میں اس کاغذ کے اوپر باریک سا کاغذ ہے، اس کے اوپر میں آدھے کلومیٹر کا فاصلہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ میری فطرت چیزوں کو یوں دیکھتی ہے، حالانکہ اس کا فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے کاغذ کا. تو یہ میری فطرت کے اندر خیر و شر کا شعور، میری فطرت کے اندر زندگی کے سمجھنے کا، زبان سمجھنے کا، یہ سب میری فطرت کے اندر ہے. چھوٹا بڑا اس کا فرق، تعداد کم زیادہ اس کا فرق، یہ میری فطرت کا حصہ. میری فطرت یہ سیکھ کر پیدا ہوئی ہے. اب اس سے جو آدمی ان چیزوں کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ عقل کا استعمال کرتا ہے. ایک ہمارے فلسفی تھے مسلمان، انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا کہ 2 فٹ بائی 2 فٹ کی چیز میں، کھانے میں میز کہہ لیجئے، برتن کہہ لیجئے، اس میں 3 بائی 3 فٹ کی چیز آ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہاں سے فیصلہ کیا؟ صرف سمجھ سے فیصلہ کیا ہے کہ 2 بائی 2 کی مطلب اتنی چیز ہو، اس میں میں اتنی چیز ڈال نہیں سکتا. اس پر تو اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن کیا اس سائز کی چیز میں یہ چیز ڈالی جا سکتی ہے؟ تو بغیر چیک کیے، بغیر پیمائش کیے آپ نے فوراً جواب دینا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہاں سے دیا؟ فطرت سے. اس کا استعمال عقل ہے. ہم کہتے ہیں یار تو بڑی عقل استعمال کی ہے، کمال کر دیا تم نے، کیا حل نکالا؟ تو کہاں سے نکالا تھا؟ فطرت کے سارے کیلکولیٹر نے ایک چیز حل کی تھی. تو فطرت کے اندر چھوٹے بڑے کا تصور، یہ تصور کہ اگر اس گلاس کو توڑ دیں، جو پتہ نہیں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں، تو اس کا ہر ٹکڑا اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا. یہ میری فطرت جانتی ہے. ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. مجھے گنتی نہ بھی آتی تب بھی میں جانتا تھا. تبھی تو گنتی بنائی کہ جب پتہ چلا ہے کہ آج مرغیاں کم لگ رہی ہیں تو گنتی بنانی پڑے گی نا کہ کل کتنی تھی آج کتنی ہے. تو گنتی اس لیے بنائی تھی ہم نے. تو میری فطرت کو پتہ تھا کہ کم ہو گئی زیادہ ہو گئی ہیں، میں کچھ محسوس کر رہا تھا. تو فطرت یہ ہے. اس کے جتنے پیدائشی علوم ہیں ہمارے پاس، اس کا جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام انسان جن چیزوں کو جانتے مانتے ہیں، یعنی گنتی کا یہ تو فرق ہوگا کہ 1 2 3 4 ہے کہ 1 2 3 ہے یا 1 2 وغیرہ ہے، فارسی عربی جو بھی ہے، تو اس کا تو فرق ہے. لیکن ایک سب زبانوں میں ہے، 2 سب زبانوں میں ہے، 3 سب زبانوں میں ہے، نام اس کا الگ الگ ہے. تو یہ میری فطرت کی آواز ہے. تو جو ان تمام انسانوں کے پاس علوم پائے جاتے ہیں، خواہ وہ ہندوستان پیدا ہوں، پاکستان پیدا ہوں، چائنا پیدا ہوں، وہ علوم فطرت کا حصہ ہیں. اور جو علوم علاقائی ہوتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. مثلاً آپ نے کھانا دیکھی نا، کھانا سارے انسانوں کی فطرت کھاتے ہیں، لیکن ڈشیں ہماری مختلف ہو جائیں گی. ہم آلو انڈے بنا لیں گے، آلو گوشت بنا لیں گے، لیکن اٹلی والے پیزا بنا لیں گے، کچھ بنا لیں گے. تو یہ وہ فرق کیا ہے کہ کھانا تو سب کی فطرت ہے، لیکن اس کا ظہور الگ سے ہو رہا ہے، اس کی باتیں الگ سے ہو رہی ہیں. تو جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، یورپ والوں کو آلو گوشت کا پتہ بھی نہیں ہوگا، یہاں ہندوستان آنے سے پہلے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آلو گوشت بھی کوئی ڈش ہوتی. ہم نے بنائی، ہم کھاتے ہیں. تو اب یہ جو فرق ہے کہ تو فطرت ظہور کیسے کیسے کرتی ہے، اس میں فرق آ جائے گا. معاملات کو کیسے حل کرتی ہے، یہ فرق آ جائے گا. لیکن عدل سب کو پتہ ہے کہ عدل ہونا ہے. تو یہ فطرت کی چیزیں ہیں. عقل فطرت کا صحیح استعمال کا نام ہے. فطرت کے علم کے صحیح استعمال کا نام عقل ہے. جب ہم کہتے ہیں تم نے بڑا اچھا مسئلہ حل کر دیا، تو اس نے عقل استعمال کی ہے، یعنی فطرت کا صحیح استعمال کیا. ہال میں ہے کوئی سوال؟ جی. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ اس آیت میں دنیا کی زندگی میں رسوائی سے کیا مراد ہے؟ بظاہر تو نہیں لگتا. ہاں جی، جب یہ اس موقع پر پہنچے گا میں تفصیل سے واضح کروں گا. اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کو چنا ہوا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اولاد ابراہیم کو چنا ہوا ہے کہ اگر یہ میرے دین پر عمل کریں گے تو ان کو غلبہ حاصل ہوگا، خواہ کبھی اسکول نہ بھی گیا.
اور اگر یہ میرے دین پر عمل نہیں کریں گے تو ان کو رسوائی دوں گا، خواہ ساری کی ساری قوم پی ایچ ڈیز ہوں. یہ ہے اس کا مطلب. یہ اہل کتاب یعنی یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ اور بنی اسماعیل کے ساتھ خاص ہے یہ بات. باقی عام لوگوں میں سے جتنے مرضی لوگ برے ہو جائیں کوئی خزی نہیں ہے، آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. فرعون بھی گزار رہا تھا. حضرت موسیٰ بیچارے 10 سال یہ مدین پہنچے ہوئے تھے اور وہ بادشاہ تھا. تو ابھی جو متعلق وسلم کی امت کے ساتھ ہو گیا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، بنی اسماعیل کے ساتھ. حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہے وہ اور حضرت اسحاق کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ یہ قانون ہے. امت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا؟ ہاں، ہم ان کے ساتھی ہیں لیکن ہمارے اوپر خزی نہیں آئے گی، عربوں کے اوپر آئے گی. وہ آئی بھی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب بنو عباس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت چھین لی. کیوں چھین لی؟ ابھی دیکھیے کہ سعودی عرب میں جب انہوں نے کچھ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹی پھوٹی شریعتی نافذ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت دے دی. پھر جب متوع کا محکمہ خراب ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے واپس دینی شروع کر دی. تو یہ ان کے ساتھ خاص ہے. یہ بالکل ان پڑھ ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا. وہ خواہ تیل کے کنویں دے کر دے، خواہ کسی طرح سے دے دے. یہ اللہ خیر سے رکھے. سر جی 189 آیت ہے اسی سورہ کی بقرہ کی، یہ اس کے جو ہیں یسألونک عن الاحلۃ، اس کا کیا 189 جی احلۃ، اس کا کیا مطلب؟ اہلہ حلال کی جمع ہے. چاند حلال پہلے دن کا چاند ہوتا ہے. چاند کہہ لیں، ٹھیک ہے، چاند ٹھیک ہے اس کی. چاند. اور ایک یہ 194 ہے. 194 اچھا، یہ کیا ہے اس میں؟ جی، یعنی حرام مہینوں کے حوالے سے جو بدلہ لیا جائے گا وہ حرام مہینوں کا لیا جائے گا. حرام مہینے کا مطلب ہے وہ 4 مہینے جس میں خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں شکار کرنا، قتل و غارت کرنا، جنگ کرنا منع کر دیا گیا تھا. قافلوں کو لوٹنے پر حرام کر دیا گیا تھا. کیا کیا انہوں نے؟ ہاں، وہ آگے جو مسئلہ نا وہ چل رہا ہے کہ پیچھے جو بات چل رہی ہے نا کہ عند المسجد الحرام، اس پہلو سے وہ بات کر رہے ہیں کہ مسجد حرام میں حرام مہینوں، کیونکہ حرمت کا دائرہ اسی مسجد کے ساتھ ہے نا، تو اس حرام مسجد حرام میں بھی جنگ کی اجازت ہے اگر کسی نے اس کی بے حرمتی کر دی ہے. یعنی کوئی دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ مسلمان تو حرام مہینوں میں خانہ کعبہ کے اندر جنگ نہیں کریں گے، چلو حملہ کر دیتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، حرام مہینے میں بھی اگر یہ آ جائیں گے تو تم نے بدلہ دینا، ان کو سزا دینی ہے. تو چونکہ حرام مہینوں کا تعلق بیت الحرام سے ہے اس لیے اس کا ذکر لازمی ہوگا. یہاں جنگ منع نہیں ہے حرام مہینوں میں، لیکن حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کے راستوں میں، اس کے علاقوں میں جنگ نہیں ہو سکتی. پرویز بزدار صاحب کا سوال ہے جی کہ وضو کے طریقہ جو قرآن میں آیا وہ سنت سے مختلف ہے اور وہ آیات بھی منسوخ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی ہے جو امام شافعی نے علیہ السلام بیان کیا کہ سنت سے سنت سے بدلے گا، یہ کوئی اور وجہ؟ دیکھیے، جو دین ہے اس کو قرآن مجید نے جو حکم بیان کیا ہے اس میں چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے. وغسلوا وجوہکم. آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، آپ اوپر سے پوچھا پھیر کر چلے جائیں تو منہ دھو لیا آپ نے، خدا کے حضور جانا ہے. ایک یہ بات. تو جب اس وقت تک منہ نہیں، ہمارے ماں باپ بچپن میں کہا کرتے چلو اٹھ کے منہ دھو کے آؤ، صبح صبح جب اٹھتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ صرف منہ دھوائیں، سب شامل ہوتا تھا اس میں. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکم کے لفظ کیا بولا گیا ہے. تو چہرے کے دھونے میں، منہ کے دھونے میں منہ شامل ہوتا ہے، یعنی چہرے کے دھونے میں منہ شامل ہوتا ہے. ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل مسواک جو ہے، مسواک دانت صاف کرنا، یہ دین ابراہیمی کا الگ سے ایک حکم تھا، یہ الگ سے ایک حکم تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ساتھ اٹیچ کر دیا تاکہ ہم 5 وقت کلی کریں، مسواک کریں، دانت صاف کریں۔ یہ ملت ابراہیمی کا بس اوصاف میں سے، سنن میں سے ہے کہ ہم کلی کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم 5 ٹائم خدا کے حضور دربار میں جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سنت جو چلی آ رہی ہے وہ کلی کی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وضو کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ حکم کے اندر گنجائش موجود تھی کہ وغسلوا وجوہکم میں وہ آتا ہے، تو سنت کا وہ حصہ اس طرح سے ساتھ اٹیچ ہو گیا، تو وہ کوئی فرق نہیں ہے، البتہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ شبانہ انصاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، وضاحت فرمائیں۔ یہ امور متشابہات میں سے ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ہمیں اس کے ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ امور متشابہات میں کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے، البتہ شفاعت کا عقیدہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے، اس کے مطابق یہ سارا معاملہ ہوگا۔ دوزخ میں جانے والے دوزخ میں، جنت میں جانے والے جنت میں، باقی جو رہ جائیں گے ان کے لیے شفاعت ہوگی، یا دوزخ میں جو چلے گئے ہیں ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ یہ امور متشابہات میں سے ہمیں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث صحیح ہو تو اس میں ان کے معاملات میں پھر ہمیں کچھ چیزیں امور متشابہات کی بیان ہوتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو وہ امور متشابہات ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے اس میں خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کی تفصیلات کرے گا تو کہاں سے کرے گا، اس کو کیسے پتہ چلا کہ کس ترتیب سے یہ معاملہ ہوگا، نہیں پتہ چل سکتا۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں، مثلا کل ہی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ امام حسن اور حسین جو ہیں وہ جنتیوں کے سردار ہوں گے، تو انہوں نے سوال کیا کہ جنت میں سردار ہونے کی کیا نیچر، کیا مطلب ہے؟ وہ جنتی سارے جنتی ہیں، وہاں کیا سرداری، کیا وہاں بھی سیاسی نظام ہوں گے، سب کچھ ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو امور متشابہات میں سے میں نہیں جانتا، اور اگر صحیح نہیں ہے تو بس اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، قیامت والے پتہ چل جائے گا۔ اکثر واقع خضر پہ روشنی ڈالیں، کیسے خدا ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اصل میں تو انسان کی کوشش دیکھی جائے گی، ایمان اور کوشش، علم زیادہ یا کم۔ اچھا جی، دوسرا سوال ہے، خضر علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج کروائی ہے، تقریباً ہر نبی کو معراج کا معاملہ مختلف رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو معراج کا معاملہ ہوا، بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، حضرت ابراہیم کو کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو ملکوت السماوات دکھائے گئے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ خضر علیہ السلام والا واقعہ، تو اس کے معنی یہ تھے کہ حضرت موسیٰ کو یہ سمجھایا گیا، ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے کام کرتے ہیں ان کی بنیاد خیر پر قائم ہے، یہ سمجھانے کے لیے معاملہ ہوا۔ تو وہ 3 واقعات جو ہیں ان کے ساتھ وہ اسی طرح کے ہیں کہ جو بھی، حالانکہ وہ تینوں برے کام تھے، کچھ غریبوں کی کشتی توڑ دی گئی، ایک ماں باپ کا اکلوتا بیٹا مار دیا گیا، اور تیسرا کیا تھا، یتیموں کی، ہاں ایک پازیٹیو ہے، یتیموں کی دیوار کھڑی کر دی گئی۔ اس علاقے، اس بستی کے یتیموں کی دیوار، جس بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، کھانا نہیں کھلایا۔ پرانے زمانے میں جیسے میں نے بتایا کہ گھروں سے نکالنا گناہ ہوتا تھا، اسی طرح کسی گاؤں میں آپ چلے گئے ہیں اور کوئی آپ کو کھانا نہ کھلائے، یہ کبیرہ گناہ سمجھا جاتا تھا، بڑی بری بات سمجھی جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو اب بتایا حضرت موسیٰ کو خضر علیہ السلام نے، اگر ان کا نام خضر علیہ السلام ہی ہے، کہ میں نے لڑکے کو اس لیے مار ڈالا کہ وہ ماں باپ کے لیے ارحاق کا، یعنی ان کے لیے ذلت کا سامان بننے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بیٹا دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو کشتی سوار توڑی تھی اس کو بتایا کہ کشتی چھینی جانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کی کشتی چھینی جائے، تھوڑا سا نقصان ہو گیا، یہ بہتر ہے کشتی چھینی جانے کے مقابلے میں۔ اور جو یتیموں کی دیوار تھی اس میں بتایا کہ ان کے ماں باپ نے زمین میں خزانہ دبا رکھا تھا، تو یہ ڈر تھا کہ وہ دیوار گر جائے گی تو خزانہ نظر آ جائے گا، اٹھا کر لے جائے گا،
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر خود ہی نکالیں، اس لیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں دیوار کھڑی کر دوں۔ تو یہ اللہ کے ایک فرشتے ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، یہ دنیا میں آج بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ چلے جائیں، راستہ نہیں مل رہا، اور کوئی اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور آپ کو کہے کہ ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، راستہ بتا کے چلا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی گرتی ہوئی دیوار کو اٹھا دیں رات کو، ہو سکتا ہے۔ دیکھو وہ اسباب پیدا کرتے ہیں، بس یہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ کو ڈائریکٹ کچھ چیزیں دکھا دی گئی ہیں، بس اس طرح سے۔ اصل میں تو انسان کی کوشش دیکھی جائے گی، ایمان اور کوشش، علم زیادہ یا کم ہونا تو قسمت میں ہے۔ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اہل علم ہوں یا عام آدمی ہو، اصل چیز تقویٰ ہے۔ بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری صدی کے بہت سارے علماء دوزخ میں جائیں گے۔ تو علم کوئی چیز نہیں ہے، علم ایک فیلڈ ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک نوجوان سے جب یہ کہا کہ تم ڈاکٹری کر رہے ہو اور میں اس مذہب کے میدان میں ہوں، تو یہ تمہارا فیلڈ ہے، وہ میرا فیلڈ ہے، تو اس سے کوئی میرے اندر کوئی بہتری نہیں آتی۔ تو بس دنیا کے اعتبار سے ہے کہ چلو جی یہ صاحب علم ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ بیچارہ موچی اور جلاہا ہے، یہ صرف دنیا کے اندر ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کی عزت ہو اور موچی اور جلاہی کی عزت نہ ہو، یہ نہیں ہو، یہ اللہ کی تقسیم ہے، سارے برابر ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، تو اللہ نے وہ بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ اس میں فرق کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ کس کو دے، کس کو علم کی صلاحیت دے دے، کسی کو ڈرائنگ کی صلاحیت دے دے، کسی کو کھیل کی صلاحیت دے دے۔ اب میں جتنا مرضی کھلاڑی بننے کی کوشش کروں، وسیم اکرم وغیرہ کی طرح تو نہیں ہو سکتا، تو ان کو اللہ نے دی ہے صلاحیت، وہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے رہنی چاہیے۔ میرا ایک فیلڈ ہے، آپ کا ایک فیلڈ ہے، آپ اس میں محنت کریں، میں اپنے فیلڈ میں محنت کرتا ہوں، تو اس طرح سے چلتا ہے۔ عالم دین ایک علم کے میدان کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، جنت میں تب جائیں گے جب وہ اپنے علم کو خدا کے دین کی خدمت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، اور آخرت کی نیت سے۔ ورنہ تو صرف اہل علم کو ہی جنت میں جانا چاہیے۔ جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو اس کا مطلب اس علم سے نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہوتا ہے، بلکہ اس علم کا مطلب ہے کہ جن کو یہ سمجھ ہے کہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ علماء ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا ہو کہ میں ایک صاحب کے ہاں کھانے پہ گیا تو غلطی سے ٹائم پر پہنچ گیا، تو گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے خواتین کے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اندر آ کے۔ میں نے کہا میں اندر کہاں بیٹھوں گا، میں باہر لان میں بیٹھ گیا ان کے۔ وہاں ایک مالی کام کر رہا تھا، بزرگ آدمی تھے۔ تو بس میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ پر جو باتیں انہوں نے کی ہیں، تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہتے ہیں بس بوٹیاں نے کٹ کٹ کے سیکھے۔ بہت معرفت کی بات ہے، حیرت انگیز۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ سر صبر کا امتحان رزلٹ کے لحاظ سے فائدہ مند ہے، شکر کا امتحان مشکل میں ڈال دے گا۔ صبر اور شکر ایک ہی حقیقت ہے، صرف کیفیت چونکہ مختلف ہے تو اس لیے صبر کا مطلب ہے اچھائی پر ثابت قدم رہنا، اور شکر کا مطلب ہے کہ خدا کے اچھے رویے کے جواب میں اچھا رویہ اختیار کرنا، تو وہ بھی صحیح رویے پر قائم رہنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہر حالت میں اچھی جگہ پہ قائم رہنا یہ صبر ہے، اور اپنی غلطی کو درست کر لینا یہ صبر ہے۔ یہ دو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں سوچ سمجھ کے۔ اپنے آپ کو ہر وقت اچھے رویے، اچھی رائے، اچھے حالت میں رکھنا، ذہنی طور پر، عملی طور پر، یعنی نماز پڑھنی ہے تو ہمیشہ قائم رکھنی، یہ صبر ہے۔ ایمان لے آئے ہیں تو اس پر قائم رہنا ہے، یہ صبر ہے۔ کسی نے مجھے گالی دی ہے تو میں گالی نہ دوں، یہ صبر ہے۔ کسی نے میری ٹانگ توڑ دی ہے تو میں اس کی ٹانگ نہ توڑنے چلا جاؤں، بدلہ لینا ہے تو ضرور لوں، لیکن یہ صبر ہوگا۔ اور چیخنا چلانا اس کی ایک شکل ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ اچھے رویے پر، میں برائی پر نہ اتروں، سارے لوگ برائی پر اتریں، میں نہیں برائی پر اتروں، یہ صبر ہے۔ اور یہ اگر میں نے کر دیا کہ میں نے گالی کے جواب میں گالی دے دی، چوری کے جواب میں چوری کر دی، تو میں صابر نہیں ہوں،
یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے چونکہ ہر وقت اچھی جگہ پہ قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے, اچھائی پہ قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے, تو مجھے پتہ چلے کہ اوہو میری یہ بات غلط ہے, تو مجھے وہ چھوڑ کے اچھی بات پہ آنا ہے. یہ دو چیزیں لازمی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا کہ تم صبر سے مدد دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے صبر سے مدد دو. کیا کہ تم ایمان پر قائم رہنا چاہتے ہو نا, تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو تبھی ایمان پر قائم رہو گے, ورنہ کفر میں چلے جاؤ گے. اس کو بھی صبر کہا ہے. تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ مجھے ہر حالت میں, آپ ارد گرد کے لوگ, دنیا اچھی ہو یا نہ اچھی ہو, میں نے ہر صورت میں نیک رہنا ہے, ہر صورت میں نیکی پر قائم رہنا ہے. یہ اصل امتحان ہے, یہی شکر ہے, یہی صبر ہے. کوئی ہال میں ہے جی سوال؟ نہیں ہے. اکرم بھٹی صاحب کا سوال ہے جی, وین یو ٹیل اس وی آر ان غیب اینڈ وی بلیو ان اللہ being in غیب, what does it really mean? Please explain. غیب میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے, بس اتنا ہی مطلب ہے. غیب میں ہم ہیں اور ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. ایک تو یہ بات, بنیادی مطلب صرف اتنا ہے. اب دیکھ نہیں سکتے تو چیزوں کو ماننا پڑے گا. یعنی آج سے لوئی پاسچر سے پہلے اگر کسی کو منوانا ہو کہ بیکٹیریا ہوتے ہیں تو جراثیم ہوتے ہیں, تو منوانا مشکل ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن ہوتے ہیں. آج کی دنیا مان رہی ہے. تو اگر ہم اس وقت یہ کہتے, فرض کر لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بدو سے کہتے کہ بھئی ایک جانور ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا, وہ نہ مانتا شاید, ٹھیک ہے. تو اب بیکٹیریا کے مقابلے میں ہم غیب میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ رہا ہو, لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے. تو وہ جو بیکٹیریا کا نہ دیکھ پانا ہے, ہم بیکٹیریا کے لحاظ سے غیب میں ہیں کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے. تو اس وجہ سے اب بیکٹیریا کو مانیں کہ نہ مانیں, یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. ایسا ہی خدا کی پوری دنیا, جو فرشتے, اس کے وحی کا نظام, اس کا ملائے اعلیٰ, اس کی وہ سدرۃ المنتہا, وہ آیات ربہ الکبریٰ, سب کچھ غیب میں ہے. ہمیں تقاضا کیا گیا ہے کہ اپنی فطرت کی روشنی میں ہم کچھ ان دیکھے حقائق کو مانیں. ان میں کیا کیا ہے؟ اللہ, کتابیں اللہ کی, وحی, فرشتے, آخرت, حساب کتاب, یہ سب ہم ان دیکھے مان رہے ہیں. یہ ہے غیب میں ہونا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب میں رکھتے ہوئے ایک اور کام کر دیا, وہ یہ کہ ہمیں خلافت عطا کر دی. خلافت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ گئے ہیں اور اس دنیا کی چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہے. ہم اس کی ریت سے یہ شیشہ بنا لیتے ہیں, ہم اس کی لکڑی سے یہ الماریاں بنا لیتے ہیں, ہم اس کے پتھروں سے یہ سیمنٹ بنا لیتے ہیں, ہم مٹی کو اٹھاتے ہیں سونا بنا لیتے ہیں. یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی, ہمیں دی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا ہے. میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ بندر ہم سے پہلے سے دنیا میں ہیں, لیکن انہوں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی, اور ہم جھونپڑیوں سے, غاروں سے نکل کر کہاں پہنچ گئے. اتنی بلند و بالا بلڈنگیں بنا لی ہیں کہ آدمی ایسے دیکھے تو گر جائے. جہاز بنا لیے ہیں. اس وقت جس نظام کے تحت آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے, یہ بنا لیا ہم نے. تو یہ ہے وہ خلافت, غیب میں رہنا. تو امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہم غیب میں رہتے ہوئے خدا کو مانیں. اور آج کا انسان اس امتحان میں سب سے زیادہ ناکام ہو رہا ہے, کیونکہ اس نے مادیت کی عینک پہن لی ہے اور سمجھتا ہے کہ بس مادیت تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے, اس سے آگے میں نے نہیں بڑھنا. حالانکہ اپنے سائنسی علوم میں وہ اسی طرح کی غیب کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں. عدنان رائے صاحب کا سوال ہے جی کہ جزاک اللہ سر, آپ نے جواب دیا. سر میرے لیے دعا کریں, اللہ حق کی راہ دکھا دے اور میں آپ سے پاکستان آ کر ملوں. یہ حق کی راہ دکھا کر میرے سے ملاقات کا کیا تعلق ہے؟ جی آمین جی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, حق کی ہدایت بھی دے اور آپ تشریف بھی لائیں. محمد سفیان صاحب کہتے ہیں کہ آن لائن ڈراپ شپنگ کے بارے میں کیا رائے ہے, جس میں مال ہمارے پاس نہیں ہوتا بلکہ ہم آرڈر لے کر سپلائر کو فارورڈ کر دیتے ہیں, جو مال کسٹمر کو بھیج دیتا ہے جبکہ پیمنٹ ہم وصول کرتے ہیں. دیکھیے, جس چیز میں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے. جو بھی کاروبار آپ کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بیان کر دی ہیں کہ کسی بھی ٹرانزیکشن میں اگر آپ دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو گناہ ہے,
اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو گناہ ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں اس میں اگر آپ کی تسلی ہے کہ میں جو چیز بھیج رہا ہوں وہ وہی ہے جو اس نے مانگی ہے, اس کی کوالٹی وہی ہے جو اس نے مانگی ہے, اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے, ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے, خراب نہیں ہے, تو آپ کا کاروبار جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبضے کی بات کی تھی, قبضے کے بغیر سودا نہ کیا کرو, تو وہ ضرر اور غرر سے, دھوکے اور نقصان سے بچانے کے لیے کی تھی. اس لیے نہیں کی تھی. ہم کیا کرتے ہیں, ظاہری چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. بے شمار جگہوں پہ ہم ظاہری چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. جب آپ نے کہا کہ قبضہ, تو ہم قبضے میں پھنس گئے. مطلب کیا تھا کہ جس قبضے میں ہوگی تو چیز دیکھ سکے گا نا کہ بھئی صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو پرانے زمانے میں یہی امکانات تھے. آج کل کی دنیا میں ہم آرام سے اس طرح کی چیزیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ چیزوں کے اوصاف بیان کر دیں, کوالٹیز بیان کر دیں, اور بس وہ چیز لے لیں اور چلے جائیں, سودا ہو گیا. اور اس میں رکھیں شامل کہ اگر چیز صحیح نہیں گئی تو ہم پیسے واپس دے کر چیز لے لیں گے. یہ جائز ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. یہ مائک لے لیجئے تاکہ سب کو آواز پہنچ جائے. اس میں تھوڑی سی پلیز وضاحت کر دیں کہ کتاب الہی کے ایک حصے پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے. کتاب الہی کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور ایک مطلب وہ باقی حصے پر نہیں لگاتے, اس طرح اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک حکم مان لیا جو پسند آ گیا, دوسرا حکم انکار کر دیا جو پسند نہیں آیا. مثلا انہوں نے کہا جی کہ ہم, اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا کہ غلاموں کو آزاد کرواؤ, تو غلام تو آزاد کرا لائے پیسے دے کر, لیکن خود غلام بنانے کے لیے انہوں نے گھر سے نکالا تھا, جو کہ وہ بھی حرام تھا. یہ بھی حکم تھا کہ غلام نہیں بناؤ گے, اور یہ بھی حکم تھا کہ غلام کو چھڑاؤ گے. تو غلام بنانے پر تو عمل نہیں کیا, وہ تو غلام بنا دیا لیکن چھڑانے پہ آ گئے. تو آدھی بات مان لی, آدھی انکار کر دیا. تو یہ ہم دنیاوی فائدوں کے لیے کرتے ہیں. ہیلا اسی کو کہتے ہیں کہ ہم قانون کی ایک چیز مان لی, باقی چھوڑ دی. اور یہ بھی ایمان میں یہ ہوگا کہ ہم نے ایک نبی کو مان لیا, دوسرے کو نہیں مانا. شریعت میں یہ ہوگا کہ ایک حکم تو مان لیا, ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن رشوت لینا نہیں چھوڑ رہے. تو یہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ہو جائے گا. عابدہ گل صاحبہ کہتی ہیں جی, کین یو پلیز سجیسٹ دی نیم آف اینی بک آن سیرت. سیرت میں تفصیلی طور پہ پڑھنا چاہتی ہیں تو 2 کتابیں ضرور پڑھ لیجئے. ایک شبلی نعمانی کی تفسیر ہے, اور ایک ابن الخطیب ہیں غالباً, انہوں نے بہت مختصر لکھی ہے تفسیر, بلکہ وہ ہسٹری ہے پہلے ابتدائی دور کی, وہ بھی اچھی ہے. مجھے اگر آپ کسی وقت پوچھ لیں تو میں اس کا نام وغیرہ بتا دوں گا, اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. وہاب صاحب کہتے ہیں جی کہ سر اولو الالباب کے بارے میں بتائیں, عقل مند اور اولو الالباب میں کیا فرق ہے. پنجابی میں, پتہ نہیں آپ پنجابی جانتے ہیں کہ نہیں, پنجابی میں سیانہ کا لفظ بولا جاتا ہے. اولو الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں, اور عقل مند جو ہوتے ہیں ایک پہلو سے وہ بھی اولو الالباب ہوتے ہیں. لیکن عقل مند میں ایک پہلو ایسا آ جاتا ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ آپ الگ الگ کر لیتے ہیں لفظوں میں پڑھنے کی بجائے, کہ بعض لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں, ایسے ریاضی آئے گی, سائنس آئے گی, بایولوجی آئے گی, کیمسٹری آئے گی, کمپیوٹر کے مسئلے میں ڈال دیں حل کر دیں گے, لیکن نہ بیوی خوش ہوگی, نہ ماں خوش ہوگی, نہ باپ خوش ہوگا, نہ بہن بھائی خوش ہوں گے. یہ آدمی ذہین ہے لیکن عقل مند نہیں ہے. یہ آدمی ذہین ہے لیکن عقل مند نہیں ہے. تو عقل مند وہ آدمی ہوتا ہے جو معاملہ فہم ہو, معاملات کو دیکھ کے چلنے والا ہو, شریعت دین کے مطابق چلنے والا ہو, وہ عقل مند آدمی ہوتا ہے. اولو الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کی حقیقتوں کے اعتبار سے مانتے ہیں, نہ کہ مفاد کے اعتبار سے, نہ کہ دنیوی فائدے کے اعتبار سے, نہ کہ جذبات کے اعتبار سے. مثلا مجھے میرے پیر صاحب کے بارے میں آپ نے کہا تمہارا پیر تو بڑا اس طرح کے کام کر رہا تھا, اب میں جذبات میں آ کر آپ کو دھکا دے کر نکل جاؤں گا, 2 چار لگا دوں گا. تو میں نے کیا کیا, میں نے جذبات سے آپ کی بات کو سنا ہے. اگر میں اولو الالباب میں سے ہوں گا تو کہوں گا اچھا یار مجھے ابھی تک تو ایسا تجربہ نہیں ہوا, تو میں دیکھوں گا, بڑی مہربانی تمہاری, بس. یعنی میں نے اپنے پیر صاحب کو برا بھی نہیں کہا, لیکن آپ کی بات بھی میں نے تحمل سے سنی ہے کہ ہاں میں دیکھوں گا, میرے ساتھ ابھی تجربہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ وہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں.
یہ جو جذبات کے ساتھ جو بات کرنا ہے یہ غیر اولی الالباب ہوں گے، یہ جاہلون ہوں گے یا جذباتی کہہ لیجیے اپنی اردو زبان میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو عقلی باتوں کو سمجھنے والی باتوں میں بھی جذبات کو لے آتے ہیں. تو اس کو میں یوں بیان کیا کرتا ہوں اپنے بعض تجربات کی روشنی میں کہ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے صحیح ہے اور پھر اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں. مثلا مجھے پتہ چلا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو میری محبت پیدا ہو گئی، احترام پیدا ہو گیا، عقیدت پیدا ہو گئی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے عقیدت پیدا کرتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ان لوگوں سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایفیلیشن میں کھڑے ہوتے ہیں، محبت میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانیں گے، سنیں گے بھی نہیں. تو ان لوگوں کو یہ اولی الالباب نہیں ہوں گے. اب دیکھیے کہ یہود کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب تشریف لائے تو یہود کو 2-3 مسئلے پیدا ہو گئے کہ اچھا بنی اسماعیل میں جن کو ہم امی کہتے تھے ان میں رسول آ گیا ہے، یہ ہم سے آگے نکل گئے، ہمیں جھکنا پڑے گا. اب یہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے مقام کے ساتھ ایک عصبیت ہے، تعلق ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے. قرآن بار بار یہ جملہ بولا نا کہ تم چھوٹے سے پیسوں کے لیے ایمان بیچ رہے ہو، چھوٹے سے پیسوں کے لیے دنیا کے لیے ایسا کر رہے ہو. تو ثمناً قلیلہ یہ کیوں کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ان کو اپنی کچھ چیزیں جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں. اچھا ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمارا اہل کتاب ہونا ختم ہو جائے گا، ان کے اندر رسول، ان کا رسول مان لیں، بنی اسماعیل کا رسول مان لیں، ہمارے رسولوں کا کیا بنے گا. یہ وہ ساری جذبات کی کیفیات تھی. اگر وہ عقل کے اولی الالباب ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ثبوت دیکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کے یہ سچے ثبوت موجود ہیں تو بسم اللہ ہم مان لیں گے. تو یہ ہے فرق رویوں میں. تو اولی الالباب فوراً دلائل پر چلے جائیں گے، اچھا بتائیے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، کیا نہیں ہے، اور وہ مان لیتے ہیں. تو اہل کتاب کا جو ماننے والے لوگ تھے وہ اولی الالباب تھے، جنہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ میری امت بہترین، میرا گروہ بہترین، میں حضرت موسیٰ، میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میں اسحاق کی اولاد میں سے ہوں، میں نبی بنی اسماعیل کے نبی کو مان لوں. یہ اولی الالباب نہیں تھے، جذباتی لوگ تھے، سو مار کھا گئے. تو جذباتی نہیں ہونا، اولی الالباب ہونا ہے. یہی بندہ مومن کی، بندہ مومن دنیا کی واحد مخلوق ہے، بندہ مومن دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اولی الالباب ہوتی ہے. سائنسدان بھی جذباتی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور مولوی بھی جذباتی ہو سکتے ہیں، اور چودھری اور کیا نمبردار اور سارے جو بھی دنیا کے ہیں وہ غیر اولی الالباب ہو سکتے ہیں. بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ عجیب و غریب بات ہے، لیکن اس وقت سارے کے سارے اہل ایمان غیر اولی الالباب ہیں. یہ حادثہ ہے امت کے ساتھ، اور یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولی الالباب نہیں رہنے دیا، جذباتی مخلوق بنا دیا. ہم نے کوئی چیز دلیل سے نہیں مانتے. حد یہ ہے کہ اپنا دین بھی ہم دلیل سے نہیں جانتے کہ نماز کی کیا، قرآن مجید واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. ہم اولی الالباب نہیں ہیں ایمان والے ہونے کے باوجود، جبکہ ایمان والے سارے کے سارے قرآن کے نزدیک اولی الالباب ہونے چاہیے. قرآن نے یہ بیان کیا سورہ حجرات میں کہ میرے جو ماننے والے ہیں وہ میری آیات پر نہیں گرتے، سمن و امیانہ، گونگے بہرے اندھے بہرے بن کر نہیں میری آیتوں پر گرتے، بلکہ وہ اس کو سمجھتے ہوئے شعور کے ساتھ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے مانتے ہیں. یہ وہ فرق ہے جو صحابہ میں اور ہمارے بیچ میں ہے کہ وہ اولی الالباب اہل ایمان تھے، ہم صرف اہل ایمان ہیں غیر اولی الالباب. 7 بج گئے ہیں، 2-1 منٹ ہے ابھی. جی سر پہلے بھی سوال بھی آیا تھا کہ اسلام کو ماننے کے لیے عقل کا استعمال، تو یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو آپ سوچ سمجھ کر داخل ہوں، عقل کا استعمال کریں، اس چیزوں کو سمجھیں، لیکن اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ داخل ہو جائیں تو پھر اب آپ کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو جو کہہ دیا بس مانو اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے. تو پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد کی کیا سچویشن، کیا یہ بات ٹھیک ہے، یا جتنے بھی احکام دیے جاتے ہیں، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، کیا اس میں انسان کو منع کر دیا گیا ہے کہ اس میں وہ سوچے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے.
دیکھیے اصولی طور پر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب میں نے خدا کو مان لیا ہے عقلی شعور کے ساتھ تو خدا کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے، اب جو حکم دے گا وہ مانوں گا۔ اس کو ذرا والد کی مثال میں دیکھیے، آپ نے ایک ہستی کو والد کا مقام دے رکھا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا پانی پلاؤ، کہتے ہیں پہلے سمجھائیں وجہ کیا ہے، وجہ سمجھائیں گے تو پھر پانی پلاؤں گا، تو آپ نے باپ نہیں مانا۔ تو ایسا ہی خدا کے بارے میں آپ کہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے اٹھو بھائی نماز پڑھو اٹھ کے، آپ کہیں وجہ بتائیں کیا ہے نماز پڑھنے کی، آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کو کوئی کمی ہے میری نماز پڑھنے سے؟ یہ پوچھنا خدا ماننے کے مترادف نہیں ہے۔ تو پہلی بات اصولی طور پر بالکل درست ہے۔ ہاں اب یہ تحقیق ہوگی کہ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نہیں، اب یہاں پر عقل استعمال ہوگی۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ نہیں اللہ نے کہا ہے تو بس ختم، اب یہاں عقل نہیں چلے گی۔ البتہ آپ کے پاس کوئی آ گیا ایسا آدمی جو چاہتا ہے کہ بھئی دین کی حکمتیں سمجھے تو وہ ضرور سمجھائی جا سکتی، لیکن یہ فرما برداری کی علامت نہیں ہوگی، یہ تو بس دین کو سمجھنے کی، گہرائی سے سمجھنے کی بات ہوگی۔ تو جب اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے 5 وقت پڑھنی ہے، بس ختم، اس کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سپردگی ہے، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ بس حوالے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کھانا دیں تب بھی میں وفادار، نہ دیں تب بھی وفادار، وہ کہیں ساری رات پاؤں پہ کھڑے رہو تب بھی وفادار، وہ کہیں اب سو جاؤ جا کر تب بھی وفادار۔ تو یہی وفاداری ہے۔ تو خدا کو خدا ماننے کا مطلب یہی ہے۔ ہم نے چونکہ کہنا شروع کر دیا، یہ سر سید کے بعد خرابی پیدا ہوئی کہ انگریزوں کے جواب میں پہلی دفعہ ہم نے تعقل کا استعمال شروع کیا کہ ہم مذہبی احکام کی دانائی بتائیں، ان کے پیچھے کی حکمت بتائیں، ان کے پیچھے کا لاجک بتائیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پچھلے 150-200 سال میں ہم نے ہر حکم کی 20 لاجکس بتا دی ہیں، کوئی بھی قائم نہیں رہتی، کیونکہ اس کی لاجک دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ثابت ہو سکے، بس وہ آپ کو خدا کے حکم کے طور پر ہم نے ثابت کر دیا، بس کافی۔ ایک خدا کے فرما بردار کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ثابت ہو گیا، اگر تو نہیں ثابت ہوا تو ایک الگ بات ہے۔ تو آپ یہ جرت نہیں کر سکتے خدا سے کہ یا اللہ آپ نے یہ حکم مجھے کیوں دیا ہے، کیسے جرت کریں؟ آپ غلام ہیں اللہ کے، بس غلامی میں آ جائیے۔ تو اصل دین یہیں پر کھڑا ہے، بندگی یہیں پر کھڑی ہے۔ صحابہ کو یہ بحث تو ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہے کہ نہیں، وہ ایمان لانے میں دیر کرتے ہیں، لیکن جب ایمان لے آتے ہیں بس وہ کہتے ہیں بدل کے نکلنا ہے، نکل پڑے۔ انہوں نے کہا عمرہ کرنا ہے، نکل پڑے۔ انہوں نے کہا صلح حدیبیہ پہ صلح کر لو، کر لی۔ تو یہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ایمان آبیاری ہوتی ہے، اس کی ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ اگر میں مین میخ نکالنا شروع کر دوں حکموں میں، والدہ مجھے کہیں بیٹا سر درد ہو رہی ہے ذرا مجھے دوا لا دو جا کے، میں مین میخ نکالنا شروع کروں، ابھی تو دکانیں بند ہو گئی ہوں گی، کوئی میڈیکل سٹور کھلا نہیں ہوگا، ماں کے درد کا مسئلہ ہے، مجھے سائیکل لینی ہے، نکلنا ہے باہر، ڈھونڈنا جا کے کوئی کہیں سے مل جائے، تو اس کا تقاضا ہی اور ہے۔ اس میں عقل نہیں چلتی، عقل اس معنی میں کہ میں حکمتیں سمجھنے کی کوشش کروں، لیکن یہ الگ سے بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم دانائی پر مبنی ہے، خدا کی دانش پہ مبنی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ انسانی دانش کو سمجھ آ سکے، یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم دریافت کر سکیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں قیامت والے دن جا کے پتہ چلے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا اس کے پیچھے یہ بات پیش نظر تھی، ہمیں دنیا میں پتہ ہی نہ چلے۔ مگر روزے حکم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 حکمتیں بتائی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، دونوں غیر مادی حکمتیں ہیں۔ بس ہر چیز میں غیر مادی حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں نے یہ اے سی لگوایا ہے، کس لیے؟ مادی حقیقت یہ ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے، اور میں سوچ رہا تھا کہ لوگ آئیں گے کہیں گے کیا بات ہے امیر آدمی ہے، میں نے اس لیے لگوایا تھا۔ تو یہ غیر مادی حقیقت ہے اس کی۔ تو انسان صرف مادی حقیقتوں تک پہنچ سکتا ہے، خدا کے پیش نظر جو غیر مادی حقیقتیں ہیں ان تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو یہ صحیح اصلاح حاصل ہوگی کہ میں خدا کا دماغ پڑھنے کی کوشش کروں کہ اس نے نماز کا حکم کیوں دیا تھا۔ اس نے کہا میری بندگی کرو، میں کر رہا ہوں، بس
بندگی کا تقاضا ہے، میں نے نماز پڑھنی. تو جیسے والد صاحب کی درد کا تقاضا ہے کہ میں اٹھ کر جاؤں، جہاں سے بھی دوا ڈھونڈنی ہے لے کر آؤں، میرے باپ ہیں، میں نے خدمت کرنی ہے ان کی. تو یہ ہے رویہ. حکمتیں سمجھ آئیں گی تو بسم اللہ. سارا دین پر حکمت ہے، لیکن وہ غیر مادی حقیقتوں پر کھڑا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا فائدہ ہوگا جی، کاروبار چلیں گے کہ نہیں چلیں گے، معیشت بہتر ہو جائے گی. ہو سکتا ہے نہ ہو. میرا کام ہے سود حرام ہے تو نہیں کھانا میں نے. بس یہ ہے وہ جگہ. تو سود کی حکمتیں بتائیں. سود کے بڑے نقصانات بتائے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جتنے اس کے فائدے ہیں شاید ہی کسی چیز کے فائدے ہوں. کیا کریں؟ سودی نظام کے جتنے فائدے، دنیا پوری کنٹرول میں ہے، چل رہی ہے. اس طرح کے مشکلیں بھی آتی رہتی، جس طرح اس وقت پوری دنیا گزر رہی ہے کہ ایک مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، وہ بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال جس طرح سے وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اگر بینکنگ کا نظام نہ ہو، سودی نظام نہ ہو، تو IMF یہاں آ سکتا تھا، وہ آپ کو کنٹرول کر سکتا تھا. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ایک ہم لوگوں کے لیے تباہ کن ہے، ان لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. تو اس لیے اب یہ خدا ہی کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، بس نہیں لیں گے. حکمت کوئی بھی سمجھ نہ آئے. لیکن سر یہ پردے کے حکم پہ تو اکثر لوگ پھر کہہ دیتے ہیں کہ بس اللہ کا حکم ہے تو مانیں گے، لیکن جب کہ لفظ میں حکم ہی نہیں ہے تو پھر ایسے احکامات کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی ہے، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ازکا لکم، تمہاری پاکیزگی کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ تم، پردہ نہیں ہے وہاں پر کہ مرد اور عورتیں جب اکٹھے ہوں کسی مجلس میں تو احتیاط کریں. وہ احتیاطیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. تو پردہ تو کہیں بھی نہیں آیا. ایسے لوگ مانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، جا تو پھر مجھے وہ کہتے ہی نہیں ہیں، ریزن یہ بتاتے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس ہم مان لیں گے. ہاں، لیکن اس میں حکمت بتا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا حکم ہے، دین سارا ہی اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کی کچھ حکمتیں اللہ نے بتا دی ہیں، کچھ کی نہیں بتائیں. اس کی حکمت بتا دی ہے کہ تمہاری پاکیزگی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. تو پاکیزگی کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھی جائیں گی، لباس ساتر اچھا ڈھیلا ڈالا پہنا جائے گا، اور خواتین کو کہہ دیا کہ وہ اپنا میک اپ بھی ذرا ظاہر نہیں کریں گی. بس یہ اللہ کا حکم ہے. اس کو جہاں چاہیں اپنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ آپ کو کچھ ذرا اہتمام کرنا پڑے گا پاک بازی کا، اور کچھ نہیں. تو یہ صرف پاک بازی کا حکم ہے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ پتہ نہیں کتنی پابندیاں ہیں، کیا کرنا ہے. تو پاک بازی میں آپ نے نگاہیں، میں نے بھی نکھنی ہیں مرد کی حیثیت سے، آپ نے بھی رکھنی ہے عورت کی حیثیت سے. لباس آپ کا ساتر ہونا چاہیے، میرا بھی ساتر ہونا چاہیے. یہ کسی مجلس میں مردوں کے آنے کی، خواتین کو ایک الگ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے میک اپ وغیرہ، کوئی سنگار کیا ہوا ہے، کوئی زیورات پہنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی احتیاط کریں کہ وہ نمایاں نہ ہوں نامحرم مردوں کے سامنے. بس یہ سارا پردے کی اس لیے مثال دی کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو انسان کی سوچ پہ چھوڑے ہوئے ہیں، یا ان کی ریزن اور ہے لیکن لوگوں نے سمجھ کچھ اور لیا. ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کی حکمتیں بتا دی وہ تو وہی ہیں، جس کی نہیں بتائیں اس میں خاموش رہنا بہتر ہے. بس اللہ کے حکم کے طور پر اپنائیں. اللہ اللہ ہے، اللہ کو بادشاہ مانیں اور اس کے حکم کی پیروی کریں. بس ہاں، یہ کوشش کریں کہ سمجھ لیں صحیح واقعی اللہ کی یہی بات ہے. پھر ہمارے ہاں پردے کا جو قانون ہے وہ اللہ کی بات نہیں ہے. وہ ہم نے اللہ کے احکام کو اور ہندوستان کے سماج کو ملا کر پردے کا ایک قانون بنایا ہے کہ پردہ یہ ہے کہ کسی خاتون کے بال بھی اگر کسی کو نظر آ جائیں تو وہ بھی دوزخ میں جائیں گے. یہ اسلام کا پردہ نہیں ہے. یہ ہندوستان کا پردہ تھا براہمنوں کا. وہ بھی باقی جو ان کی نچلی قومیں تھیں وہ تو پردہ بیچاری کرتی نہیں تھیں. تو براہمنوں کا پردہ تھا، اشرافیہ کا. اس کو ہم نے اسلام کے نام پہ ڈال دیا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے اور مردوں دونوں کے لیے پردے کا قانون، دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. ہمارے ہاں صرف عورتوں کے لیے پردے کا قانون بتایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے پردے کا قانون بتایا، اگر وہ پردے کا قانون ہے دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. تو اس کو اپنائیں. دونوں کو اپنانا چاہیے. مرد تو ہر طرح سے باہر پھرتے پھرتے رہتے ہیں، نہ نگاہیں نیچی کرتے ہیں، عورتوں پہ ساری زور لگا دیتے ہیں. دونوں کے لیے پردے کا قانون. ان کے لیے 3 حکم ہے، عورتوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے 2 حکم ہیں. بس ایک ہی فرق ہے.